نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ پراسرار راز یوٹیوب چینل سے راجہ تنویر حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال اور اسباب، عزت، آبرو سب سے بڑھ کر ماننے سے ہی انسان جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان اور مکمل انسان ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ سب سے افضل ہے۔ آج ہم جس مقام پر موجود ہیں وہاں پہ بھی ایک عشق کی بہت لازوال مثال موجود ہے۔ آج ہم موجود ہیں چکوال کے جنوب مشرق میں ایک گاؤں بھلا شریف میں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دربار موجود ہے ان کا نام ہے غازی مرید حسین شہید، جنہوں نے عشق کی ایک لازوال داستان رقم کی ہے۔ آئیے مزید آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جہاں جہاں دشمنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گستاخیوں سے عالم اسلام کا دل دکھاتے ہیں، وہاں وہاں اللہ پاک ان گستاخوں کا قلع کما کرنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ سورہ کوثر میں بھی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ مرید حسین ضلع جہلم کے رہائشی تھے۔ سن 1935 میں ایک ملعون ڈاکٹر رام گوپال نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں زبان درازی کرتے ہوئے گستاخی کا مرتکب ہوا۔ مرید حسین کو یہ گوارا نہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ کھلے عام دندناتا پھرے۔ آپ نے اس کے گھر میں گھس کر تیز دھار چاقو سے ملعون رام گوپال کو جہنم واصل کیا اور خود پولیس کے ہاتھوں گرفتاری دے دی۔ وقت سلاسل آپ نے ایک غیر مسلم کو بھی دعوت اسلام دی اور ان کا نام غلام رسول رکھا۔ وقت پھانسی آپ کی زبان پر کلمہ حق اور درود پاک کا ورد جاری تھا۔ جلاد نے آپ کو خاموش ہونے کا کہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تم اپنا فرض ادا کرو۔ جمعہ 24 سپٹمبر سن 1937 کو غازی مرید حسین مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جڑا رقبہ آ یہ غازی صاحب دا اپنا ذاتی ہے۔ آپ دی اتنے مزار بنی ہے، اس لئے یہ زمین آباد آئی، اس فصل آئی، فصل کٹ کے تے مزار بنائی گئی ہے۔ جس لئے آپ اتنے یہ سن 1937 آپ دی اتنے مزار بنی ہے۔ یہ تصویر غازی صاحب دی ہے۔ جس لئے یہ عمر ہوندی ہے نا بندی دی تے اللہ دا چناؤ ہوندا نہ ہوئے تے اس عمر وچ بندہ کدوں یہ جذبات رکھ سکدا۔ یہ تے خصوصی اللہ دا انعام ہے تے جس نوں اللہ تعالیٰ چن گے نے تے یہ نسبت نال چیزاں ملدیاں۔ اے جڑی تصویر ہے غازی صاحب تے محمد دی تصویر آئی ہوئی ہے، یہ لوکاں کوشش کی ہے غازی صاحب دے مرشد دی آئی اس نوں مٹاونا تے اللہ نے یہ تصویر کرشمہ جاری کر دیتا۔ یہ پیر صاحب چاچڑ شریف پردہ فرمان غازی صاحب انہاں دے بیت ہون جی تے یہ تصویر آپ دی آئی ہے۔ اس نوں کسے شرارت کیتی ہے تو آپ دی وہ منی تے محمد آ گیا۔ یہ جس کو اسی کھلے میں اس ہوتا ہے لکھے ہوئے بھی ہے اور اس ہوتا ہے غازی صاحب نے شہادت مبارک پائی ہے۔ یہ غازی صاحب دی سن 1937 دی چارپائی ہے جس ہوتا آپ نے یہ شہادت پائی ہے۔ اور اس نوں آج دن تک کوئی تسی آپ چیک کر لو کسی جگہ تو کوئی گھون مکھی کوئی چیز نہیں لگی۔ یہ غازی صاحب دے مرشد دی چارپائی ہے۔ یہ بھی اس ٹائم دی ہے جس لے کے بڑی صغیر ایک آیا۔ وہ لکھ دین
کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس نو کسی چیزیں نہیں چھیڑیا، تو یہ نسبت نال چیزیں ملدیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابو غلام اکبر سجادہ نشین دربار عالیہ غازی مرید حسین شہید آپ کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے والوں کا بھی قبول فرمائے اور میرا بیان کرنے کو بھی قبول فرمائے۔ غازی صاحب نے میٹرک چکوال سے کیا۔ ایک دن رات کو سوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اس گستاخ کو دکھایا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے، میری گستاخی کرتا ہے۔ غازی صاحب نے کسی آدمی کو کوئی نہیں بتایا۔ صبح اٹھے، ناشتہ کیا کر کے تو اپنے مرشد کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے بتایا کہ حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جاؤ شادی کرو، تو اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ غازی صاحب آئے، والدہ صاحبہ کو آپ کی چچا زاد کے ساتھ منگنی جو ہے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، تو آئے، والدہ کو کہنے لگے کہ میری شادی کی تیاری کریں۔ انہوں نے گاؤں کے آدمی بلا کے تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ 11ویں دن آپ یا 12ویں دن وہ والدہ کو بھی بیوی کو بھی لے کے تو اپنے پیر صاحب کی پاس حاضر ہوئے۔ ان سے عرض کی کہ آپ نے جو میرے آگے دیوار چنی ہے وہ مجھے نہیں روک سکتی، مجھے حضور نے حکم دیا ہے، میں نے اس کو بجا لانا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ مرید حسین جو راستہ آپ چن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پھٹے پہ کھڑے ہوں گے، چوڑا آپ کے گلے میں رسا ڈال رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے سب چیزیں جو ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تجھے اپنے مشن میں کامیاب کرے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ گھر آئے، چند دن ادھر ادھر کوشش کی کہ کوئی ہتھیار جو ہے نا وہ میں لے کے جاؤں، تو بالخصوص وہ پستول لینا چاہتے تھے۔ وہ فقیر ایپی صاحب ایک حریت لیڈر تھے پشاور میں، ادھر ان کے پاس گئے تو وہ روشن ضمیر تھے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو پہلے بتا دیا کہ جہلم سے ایک آدمی آ رہا ہے اس حریے کا، تو آپ اس کو میرے پاس لے آنا۔ وہ پہاڑوں میں ان کو لے گئے، ادھر وہاں گئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، آدمی تو چاقو چھری سے بھی مر جاتا ہے، تو یہ انگریز کا زمانہ ہے، آپ کی تلاشی میں یہ پکڑی جائے گی چیز اور آپ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ کوئی غازی صاحب نے کسی آدمی سے مشورہ نہیں کیا بھئی میں نے یہ کام کرنا، سوائے مرشد کے۔ ان کو پتہ تھا یا غازی صاحب کو پتہ تھا۔ جب آپ ادھر سے رخصت ہوئے، تیسرے چوتھے دن پوسٹ کارڈ لکھ دیتے تھے خیر خیریت، تو آپ چلتے چلاتے دلی پہنچے۔ نارنون قصبہ تھا تحصیل ہانسی ضلع حصار میں، تو وہاں وہ ڈاکٹر جو تھا وہ پوسٹڈ تھا، یہ 1936 کی۔ تو غازی صاحب ادھر گئے، اس گاؤں میں صرف 3 گھر مسلمانوں کے تھے، وہ تین گھر تھے، وہ تینوں لکھا برادری کے آدمی تھے، بڑے مسکین سے۔ تو اس نے کہا کہ میں انکار تو نہیں آپ کو کر سکتا، لیکن یہ گاؤں والے بڑے ظالم ہیں، یہ ہمیں زندہ جلا دیں گے، تو میں دور سے آپ کو نشاندہی کر دوں گا۔ وہ گیا ساتھ، اس نے نشاندہی کی کہ وہ اس کا کوارٹر ہے، یہ اسپتال کی جگہ ہے ادھر۔ بہرحال جب غازی صاحب ادھر تشریف لے گئے تو وہ چارپائی پہ سویا ہوا تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ شہتوت کا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھی قصیدہ کاری کر رہی تھی۔ تو غازی صاحب نے اس سے پوچھا کہ رام گوپال کدھر ہے؟ اس نے جیسے آدمی کسی اور دھن میں ہوتا ہے، وہ قصیدہ کاری کر رہی تھی، تو وہ ایسی کر رہی تھی کہ یہ سویا ہوا ہے، اور جیسے اس کی آنکھ ان غازی صاحب پر پڑی نا، تو اس کا حیرت سے منہ کھولے کا کھولا رہ گیا، کوئی وہ بات ہی نہ کر سکی۔ غازی صاحب نے، وہ ہاکی کھیلتا تھا، ہاکی پڑی تھی، وہ اٹھا کے تو اس کے
टखनों पे मारी कि मूजी हमें तू परेशान करके तो खुद चैन की नींद से होता है। खैर वो एक ही चाकू अल्लाह अकबर मारा तो मार के तो आप उधर से चल दिए। उसके सामने एक जिधर वो डॉक्टर था ना, उसके सामने एक तालाब था, उस पर बोर्ड के और पीपल के दरख्त लगे हुए थे। लोग नीचे चारपाइयाँ डाल के तो बैठे हुए थे। कोई वो खेल रहा था शतरंज, कोई ताश खेल रहा था। तो वो दौड़ के तो आए, उन्होंने कहा जी स्ट्रेचर लाएं, ये करें, डॉक्टर को अस्पताल लेके जाते हैं। गाजी साहब ने, उनकी आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने समझा कि बच गया है, वो बच गया है। आप फिर वापस आ गए। जब करीब पहुँचे तो उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि उसको स्ट्रेचर पर डालें तो ले जाएं, फिर कहने लगे डॉक्टर पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो ये आदमी है जिसने मारा है। गाजी साहब तेज़ कदमों से चलते हुए तालाब में आ गए। तो गाजी साहब को उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि कत्ल कर देते हैं, जो गांव वाले थे। तो ये थानेदार के ज़िम्मा लगा देंगे कि इसने इनको बुलाया, डॉक्टर को मरवा के तो इसको मार दिया है, तो ताकि मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाए। बहरहाल मतलब गाजी साहब को उन्होंने वायरलेस करके उसी दिन फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिया, थाने से रखे नहीं थाने में। वो जब उधर से इतला आई इधर थाने में, तो मेरे वाल साहब चकवाली गए हुए थे, वहाँ हमारे गांव का एक हिंदू था, वो मिला उनको कि कहने लगा कि आपको थाने वाले पूछ रहे थे मुफ्ती हुसैन ने कोई कत्ल कर दिया। या दूसरे दिन फिर मेरे वाल साहब, गाजी साहब की वालदा और एक हमारे अजीज़ थे तिरपाल के चौधरी मोहम्मद बख्श साहब, वो ये तीनों गए। वो वकील या ख़ुद करेंगे तो या वकील हमें करके देंगे। तो गाजी साहब फरमाने लगे कि आप इस ज़हमत में नहीं पड़े, मैंने उसको दिन दहाड़े कत्ल किया है और मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया है, तो आप क्या करेंगे, आपका वकील क्या करेगा, आप इस झंझट में ना पड़े। तो आप दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुसलमान आदमी हैं, जो सिपाही या थानेदार उसको बुला ले तो मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ, कोई आदमी मुझे नहीं हाथ लगाए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी उसने समातें की। तकरीबन 1 साल केस चला और गाजी साहब को हिंदू मुतासब जज था, उसने दे दी सजाए मौत। और बड़ी गंदा परेशानी से उन्होंने सुना। बल्कि जब वो 3 दिन केस लगता है ना, तो जब वो सुन रहा था केस पहले दिन, जब नमाज का टाइम हुआ तो गाजी साहब ने उसको कहा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, मेरे लिए मुसल्ले का और वज़ू के लिए बंदोबस्त किया जाए। तो वो कहता है कोर्ट में नमाज, बड़ा जज जो बिफर गया। तो गाजी साहब ने कहा तुम्हारा कोर्ट क्या चीज़ है, मैं उस हाकिमुल हाकिमीन के कोर्ट में पेश होना है, जो सब का मालिक और खालिक है। जो उसका क्लर्क था वो मुसलमान था, उसको उसने बोला भाई इनको तो कूज़ा मसला ले आया, आपको वज़ू कराया गया, आपने नमाज पढ़ी। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जो बाकी दिन थे वो बग़ैर उनके कहने उसने खुद ही केस रोक देता था और गाजी साहब उधर आराम से नमाज़ पढ़ रहे होते थे। सज़ाए मौत जब हो गई तो कोई गाजी साहब के कोई मलाल नहीं, बड़े पुरसकून। वहाँ से जब आपको जेल ले जाने लगे तो बाहर बड़ी दुनिया आई हुई थी। तो गाजी साहब फरमाने लगे कि ये लोग सब मुझे मिलने आए हैं, आप मुझे इनसे बात करने दें। आपने उनको बताया कि मुझे सज़ाए मौत हो गई है, लेकिन हजूर के जो है ना जिसने गुस्ताखी की है, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ कि मेरी एक जान गई है, अगर 1000 जाने होती तो मैं हजूर पे 1000 जाने अपनी कुर्बान करता। फिर गाजी साहब से इधर मुलाकात की, आपकी सज़ा पे अमल दरामद जेल में हुआ। तो आप गाजी साहब को दफन कर दिया गया। सुबह इधर गाजी साहब के मज़ार पर जो मेरी दादी साहबा तहज्जुद गुजार थी, वो आई तहज्जुद के टाइम पे, उन्होंने देखा कि गाजी साहब की कब्र मुबारक के शायद आ रहा है। उन्होंने धोया, उसको धो के तो वापस आ रही थी, उधर मेरे वालिद साहब जो है वो आ रहे थे नमाज के लिए।
تو ان کو کہنے لگے دیکھیں کیسے لوگ عقیدت کرتے ہیں بھئی گرمیوں کا موسم ہے، شاید کوئی ڈال گیا ہے عقیدت سے، تو مکھیاں بیٹھیں گی، چونٹیاں آئیں گی ادھر، تو اس لیے میں نے اس کو دھویا ہے تو اب واپس آ رہی۔ میرے والد صاحب جب نماز پڑھ کے تو ادھر گئے، دیکھا تو پھر شاید پڑا ہوا تھا، انہوں نے دھو کے تو ادھر بیٹھ گئے، تو یہ پڑھنے کے ساتھ میں روشنی بھی شروع ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر مبارک سے رس کے آ رہا ہے۔ یہ بھی خدا نے ان کو اس موقع دیا کہ انہوں نے اس کو چکھا، بھئی یہ کیا چیز ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو شہد ہے۔ 14 دن تک وہ جاری رہا۔ پھر یہ ملتان شریف سے چادر والی سرکار تشریف لائے ادھر، تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ غازی صاحب کے 3 نور جو ہیں ہر ٹائم آ رہے ہیں، سفید، سبز اور سرخ۔ تو یا آپ غازی صاحب کا روضہ بنائیں، میرے والد صاحب کو حکم دیا انہوں نے۔ تو کہنے لگے کہ غازی صاحب کا میں نے یہ دعا کی ہے، انشاءاللہ اب اجازت غازی صاحب نے دے دی ہے، یہاں رونقیں لگ جائیں گی اور یہ شہر بن جائے گا، ہر ٹائم ادھر رونقیں رہیں گی۔ تو اس دن کے بعد پھر اللہ نے کیا تو یہ بڑا اب سے آنا جانا لوگوں کا بہت درمیان میں بالکل بند ہو گیا تھا۔ عرس کے ٹائم پہ آتے تھے پیر بھائی لوگ، تو کبھی کبھار ایک آدمی آتا تھا، 2 آتے تھے ایسے۔ جیسا کہ آج کے رسول شہید ناموس رسالت غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ سرزمین بلد شریف کے اندر آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ آپ نے رام گوپال کو واصل جنم کیا، اور آپ دست بیت پیر عبدالعزیز قلندر پاک کے دست بیت ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آج 2 رجب ہے، 17 اور 18 رجب کو سرزمین بلد شریف کے اندر شہید ناموس رسالت عزت مآب عاشق رسول عظیم عاشق رسول غازی مرید حسین شہید آپ کا عرس مبارک 17 رجب کو بعد از نماز عصر غسل پاک کی رسم ہوتی ہے، اور اس کے بعد محفل پاک کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی طرح 18 رجب کو دن کو محفل پاک اور علماء اکرام کے خطابات ہوتے ہیں، اور بعد نماز عشاء محفل سماع کا پروگرام کیا جاتا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان کے نامور قوال اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ عاشق رسول غازی مرید حسین شہید آپ کا فیضان سمیٹ رہے ہیں، تو ہم بھی ہر جمعہ کو تقریباً غازی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ یہیں پڑھتے ہیں، اور ضلع بھر سے ضلع چکوال کی غیور عوام آپ سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ آج ہم موجود تھے غازی مرید حسین شہید کے دربار پر، اور اس کے بارے میں آپ کو ساری ہسٹری جو ہے وہ الحمدللہ پتہ چلی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ راجہ تنویر حیدر کو پراسرار راز یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔